بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارا ان تمام انسانوں کو چھوڑ کر تو صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اس بات کی معرفت کے بعد کہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف توریت انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے اہل کتاب ان کی ایک نجات دہند کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب یہ بہت زیادہ غضب ہے، کیونکہ بار بار غضب والے کام کرتے تھے جیسا کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونے پر انکار کیا۔ یعنی توریت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تمہارا توریت پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر توریت پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء کو تو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کا انکار اور عناد کی ایک دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضحات اور دلائل قطعاً اس بات کے لیے لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ معبود صرف اللہ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا
اور اللہ کو ایک ماننے سے بھی انکار کیا، اور اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرنے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ کفر انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر لینا، سن لینا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کرنی کہ ہم کون سا عمل کرنا، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، یعنی سن تو لینا مگر عمل نہیں کرنا۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اسے پلا دی گئی اس تعبیر کو کیا گیا کہ پانی انسان کی شہ رگ میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ قرآن پاک میں ہم سب کو قرآن پاک کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو آیت با آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور قرآن پاک کے عمل کو اور زیادہ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کی دعا گو آپ کی بہن